بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا صرف 4 بار رکی ہے؟ 4 ایسے لمحے آئے جب زمین کی گردش تھم گئی، وقت رک گیا اور فضا خاموش ہو گئی۔ 4 لمحات اتنے عظیم تھے کہ خود کائنات نے سجدہ کیا۔ دنیا ایک عظیم تخلیق ہے جس میں وقت کبھی رکتا نہیں، لمحے پلک جھپکتے بدلتے رہتے ہیں۔ گردش زمین اور حرکت کائنات کا یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے، لیکن تاریخ اسلام میں چند ایسے لمحے آئے جب یہ دنیا اپنی گردش، اپنی روحانی اور اپنی حرارت سب کچھ بھول گئی۔ گویا وہ لمحہ اتنا عظیم، اتنا بابرکت اور اتنا روحانی تھا کہ خود کائنات بھی ادب سے ٹھہر گئے۔ ان لمحات کو وہ اہل دل اور اہل ایمان جانتے ہیں جن کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت اور عشق اللہ کی حرارت زندہ ہے۔ پہلا لمحہ وہ تھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان نہیں دی۔ وہ بلال جن کی آذان سن کر مدینہ منورہ کے در و دیوار لرزتے اٹھتے تھے، جن کی صدا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جن کے ایک ایک لفظ میں ایمان کی گرمی اور محبت کی روشنی جھلکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ کے آسمان پر غم کے بادل چھا گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے۔ جب وہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تو بلال کا دل یہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ جب اذان دینے کا وقت آیا تو زبان ساتھ نہ دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال کی آواز ندم ہو گئی، آنسو تھمے نہیں، آواز بند ہو گئی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ مدینہ کے لوگ یہ منظر دیکھ کر ازا و قطع رونے لگے۔ اس دن دنیا جیسے تھم گئی، فضا ساکت ہو گئی، پرندے خاموش ہو گئے، مدینہ کا آسمان گویا سوگ میں ڈوب گیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب دنیا نے رخ کا عشق بلال، جدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم محسوس کیا۔ دوسرا لمحہ وہ تھا جب شیر خدا، مولا کائنات حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس عبارت میں خشوع و خضوع کی وہ کیفیت تھی کہ تیر بدن میں پیوست ہونے کے باوجود نماز میں ذرا سی حرکت نہ کرتے۔ مگر ایک دن تاریخ گواہ بنی کہ جب حضرت علی کی نماز وقت سے مؤخر ہو گئی، یہ کوئی عام دن نہیں تھا، بلکہ وہ دن تھا جب حق اور باطل کا معرکہ عروج پر تھا۔ حضرت علی دین اسلام کی حفاظت میں مصروف تھے جب دشمنوں نے حملہ کیا اور علی میدان میں ڈٹے رہے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو سورج ڈوب چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں غم ہوا کہ نماز عصر قضا ہو گئی، لیکن دیکھو رب کائنات نے اپنے ولی کے لیے کیسا کرشمہ دکھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور سورج پلٹ آیا۔ سورج کی شعاعیں واپس بلند ہوئیں، گویا وقت پیچھے لوٹ آیا۔ دنیا کی گردش تھم گئی، زمین و آسمان نے ادب سے رک کر علی کی عظمت کا اقرار کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات نے خود گواہی دی کہ جس کے لیے وقت پلٹ جائے وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو سکتے ہیں۔ تیسرا لمحہ وہ تھا جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش عظیم پر تشریف لے گئے۔ یہ معراج کی رات تھی، وہ رات جس میں زمین و آسمان کا فیصلہ مٹ گیا، تمام کائنات تھم گئی، فرشتے خاموش ہو گئے، آسمان اپنے بادشاہ کے استقبال میں ساکت ہو گیا۔ جب حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے مگر ایک مقام پر رک گئے جہاں صرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے جانے کی اجازت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کے قریب پہنچے تو دنیا کی گردش، وقت کی روحانی سب کچھ ٹھہر گیا۔
کوئی آواز نہ تھی، صرف نور تھا، صرف محبت تھی، صرف قدرت تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے براہ راست کلام فرمایا۔ فرشتوں نے اپنے پروں کو روک لیا کہ آج وہ دن ہے جب خالق اپنے محبوب سے ملاقات فرما رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں دنیا نے اپنی رفتار بھلا دی اور صرف عشق و وصال کا منظر باقی رہا۔ چوتھا اور آخری لمحہ وہ تھا جب کربلا کی وادی میں حضرت زینب قرآن پڑھ رہی تھیں۔ جنگ کربلا کے میدان میں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، امام حسین کے سر مبارک نیزے پر بلند کیے گئے۔ اہل بیت قید ہو گئے، لیکن قید خانے میں بھی حضرت زینب نے قرآن چھوڑا نہیں۔ رات کے سناٹے میں، زخموں کی تکالیف میں، آنکھوں کے آنسو میں وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ روایت آتی ہے کہ جب وہ آیت تلاوت کر رہی تھیں، اچانک ان کا سر سے چادر سرک گئی۔ اس لمحے زمین لرز گئی، فضا تھم گئی، قید خانے گویا ساکت ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک مظلوم بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس کا سر ننگا ہو گیا، مگر اس کے دل کا نور آسمان کو چھو رہا ہے۔ وہ لمحہ اتنا دردناک اور اتنا عظیم تھا کہ خود کائنات رک گئی۔ آسمان کے فرشتے رو پڑے، زمین کانپ اٹھی، چاند اپنی روشنی کھو بیٹھا۔ یہ وہ 4 لمحے تھے جب دنیا رک گئی، وقت تھم گیا اور فطرت نے سجدہ کیا۔ یہ 4 موقع پر انسان نہیں بلکہ خود کائنات نے عشق، وفا، قربانی اور ایمان کے معنی سمجھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو نے دنیا کو وفا کا درس دیا۔ حضرت علی کے لیے سورج کے پلٹنے نے ولایت کی حقیقت واضح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج نے دنیا کو عشق حقیقی کا پیغام دیا، اور حضرت زینب کے قرآن نے صبر و استقامت کی عظیم مثال قائم کی۔ یہ سب لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کا نظام اسی وقت رکتا ہے جب کسی کے اندر کوئی الہی راز چھپا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لمحے قیامت کی جھلک دیتے ہیں، جن میں زمین نے بھی سجدہ کیا اور آسمان نے بھی ادب سے جھک کر کہا، سبحان اللہ، یہ ہیں میرے رب کے محبوب بندے۔ آج بھی جب کوئی عاشق بلال کی اذان سنتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے، علی کا ذکر آتا ہے تو روح جھوم اٹھتی ہے، معراج کی رات کا تصور آتا ہے تو دل روشنی سے بھر جاتا ہے، زینب کا صبر یاد آتا ہے تو آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ یہی ایمان کی زندگی ہے، یہی عشق کی حقیقت ہے، یہی وہ لمحات ہیں جن کے بغیر کائنات ادھوری لگتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔